چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور پوری ٹیم جس طرح پورے صوبے میں کام کر رہے ہیں یا ان کی سپرویژن کی جا رہی ہے، اور پھر یہ جو کھلی کچہریوں کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہر ڈسٹرکٹ میں، اور اس سے کافی ریلیف ملتا ہے عام لوگوں کو. کچھ فوری مسئلے حل ہوتے ہیں اور کچھ ظاہر ہے جن محکموں کو ہیں وہاں بھیج دیے جاتے ہیں. لیکن جیسے ابھی آیا تو لالا نے ہی پوچھا کہ یہ جو نئی ایک چیز ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے، یہ جو ایک سزا ہوئی ہے جس پہ ہم بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، یہ جو ایک گٹھ جوڑ تھا فیض حمید اور خان صاحب کا، تو یہ سزا جو ہے یہ اس سوچ کو سزا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بالا تر ہیں، کبھی بھی کسی کو جواب دہ نہیں ہے. تو میں ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر اس سزا کو ایک بہت بڑا قدم سمجھتا ہوں، خوش آئند سمجھتا ہوں پورے ملک کے لیے، کہ یہ کچھ جو لوگ خود کو مقدس گائے سمجھتے تھے، جو ایک تاثر تھا کہ کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی بھی جزا سزا نہیں ہوگی، تو یہ وہ ایک قدم ہے جس میں لوگ خود کو طاقتور سمجھ کر فرعون بن جاتے تھے. تو ظاہر ہے فرعونوں کے لیے پھر موسیٰ بھی پیدا ہوتے ہیں، تو وہی اس دفعہ ہوا ہے، اور ان کو جو سزا ہے یہ اس گٹھ جوڑ کی سزا ہے. اور وہ جو کچھ ان کے دور میں کیا گیا یا خان صاحب کو لانے کے لیے بھی کیا گیا، آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح 18 کا الیکشن ہوا تھا اور کیسے آر ٹی ایس کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا تھا، یا بہت سارے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا، نااہل کیا جا رہا تھا، اور بے بنیاد کیس بنا کر جیلوں میں رکھا جا رہا تھا، اور ان کو کوشش کی گئی کہ الیکشن سے دور رہیں، اور کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا گیا کہ جو خان صاحب کو اس وقت مکمل طور پر اقتدار میں لائے. تو یہ اور پھر جو رویہ رکھا گیا، اور پھر جو سب سے اہم بڑی بات جو اس سزا کا سبب بنی، وہ یہ کہ وہ ادارہ جو ملک کی سالمیت کا کام کرتا ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی تو یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو یہ جو بھی اس میں ملوث ہوں گے یا جو کردار ہیں وہ بھی سامنے آتے رہیں گے، اور ان کو یہ سزائیں بھی ملیں گی تاکہ پاکستان ایک بہتر سمت کی طرف جائے. تو میں تو بڑا اس کو سیاسی طور پر خوش آئند سمجھتا ہوں اس فیصلے کو، اور اس کے جو اثر ہے، جو ثمرات ہے، وہ بہت اچھے نکلیں گے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہ جو انڈیا بڑی باتیں سیکولر اور پتہ نہیں کیا، ابھی ان کے بہت سارے اس طرح کے چیزیں ہیں جو انہوں نے مسلمانوں یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے. ابھی حالیہ ایک ایسا واقعہ جس پہ پوری دنیا میں اور انڈیا میں بھی کانگریس ہو، دیگر جو لوگ وہاں پہ ہیں انہوں نے بھی، اور پوری دنیا نے جس کی مذمت کی کہ کس طرح ایک وزیر اعلیٰ نے ایک خاتون، ایک معصوم مسلمان ہماری بیٹی، ہماری بہن کی تذلیل کی، اور اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نقاب کھینچا گیا، جو بڑی مذموم حرکت ہے، اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اس سے انڈیا کا وہ چہرہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جس طرح ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف، دیگر مذاہب کے خلاف جو حرکات وہاں پہ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو چیئرمین صاحب کے حکم پر جس طرح بہت سارے کام ہر جگہ پہ شروع ہیں، اور کچھ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور کچھ اب آئندہ ہمارے جو اپروول آئے ہیں تو اس میں پوری سندھ میں کام ہوگا اور آپ کو نظر بھی آئے گا. اور اسی طرح خاص طور پر جو منشیات کے خلاف ایک ایکشن ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ آئس اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ہماری نسل جو ہے وہ ایک
عجیب سے اس سے دو چار ہونے کو ایک کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی بڑا سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور جس کے بھی بڑے اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کے کوشچن ہو تو میں شاہ صاحب، آپ نے جس طرح آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا فیض حمید کی، فیصلہ کون کر رہا ہے اس وقت؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو یہ ہے کہ وہ اس میں انوالو ہیں، جن کا ایک پورا تانا بانا یا گڑھ جوڑ جو ہے وہ ملا ہوا تھا، وہی لوگ اب اس پر واویلا کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا، کیونکہ اب ان کی جو ہے وہ باری ہے۔ وہ سندھی میں ایسا چاہتا ہوں نا، صحیح لنگن لدھو آ تو انہوں جی ہاں لنگن لدھو آ، تو ان کو یہ احساس، وہ جو احساس جرم ہے وہ ان کو اب پریشان کیے ہوئے ہیں کہ اب ان کے نام آئیں گے۔ دیکھیں یہ جو گٹھ جوڑ تھا، اس نے بہت، اگر آپ وہ اس پرانا زیادہ دور کا ٹائم نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کیا کچھ اس میں نہیں کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر بہت زیادہ کیسز بنائے گئے، ان کو ٹف ٹائم دیا گیا، ان کو کوشش کی گئی کہ بہت سارے لوگ ملک سے باہر رہیں، نااہل کیے گئے، جیلوں میں رکھے گئے۔ آپ کے علم ہے، آپ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، سینئر منسٹر، وہ شرجیل الیکشن جیل میں رہ کے انہوں نے لڑا۔ سردار محمد بخش مہر صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا، نثار کھوڑو صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے آپ کے سامنے مثالیں ہیں جو اس وقت ہوئی۔ پھر میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی پارٹی پر ہوا، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی موجودگی میں ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ اور جب پریزیڈنٹ صاحب وہاں جیل میں تھے اور ہماری بہن فریال ٹالپور صاحبہ وہاں پہ تھیں تو پابند سلاسل، لیکن ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا، تو عید کی رات ان کو ہاسپٹل سے لے کے جیل میں بھیجا گیا۔ اور اسی طرح اور بہت سارے قصے ہیں۔ سائیں خورشید شاہ صاحب یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، آغا سراج مرحوم جن کی کافی عرصہ اس طرح کے بے بنیاد کیسوں کو فیس کرتے ہوئے گزری، اور پھر ایک بڑا سا بنا دیا جاتا ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف کتنا بڑے والیوم کے کیس بنائے گئے، ان کو کتنا عرصہ وہاں پہ رکھا، جو ایک بڑا ظلم کی ایک وہ داستان، ایک وہ سلسلہ جو اس دور میں تھا۔ اب یہی جو ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ آگے سب کوئی اس بات کو کرتے ہوئے ضرور سوچے گا کہ پھر مکافات عمل ہے، پھر اس کو سزا دیکھنی پڑے گی۔ اور یہ بڑا کام ہے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب کی، انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ ایک بڑے عہدے والے جنرل کو اس طرح کی سزا ملی ہے، اور اس کی نظیر پہلے اتنی 15 سال کی سزا کسی کو نہیں ملی۔ شاہ صاحب، سزا اور جزا کا عمل انتہائی اس طرح کا نیکسس تھا، اس طرح کا گٹھ جوڑ تھا، جو سسیلین مافیا کی جو کہتے تو وہ کہ کوئی جسٹس صاحب کسی اور کے لیے تھے، یا یہ خان صاحب بھی کہتے تھے، لیکن اصل تو یہ مافیا تھا جس میں گورنمنٹ اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو مضبوط ادارہ، اور پھر عدلیہ، کہ وہ جس کا چاہتے تھے، جس طرح کہتے تھے اس طرح کے فیصلے آتے تھے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا بھی بڑا عمل دخل رہا، اور آپ نے دیکھا ابھی بھی کیا ہوا۔ ابھی یہ جو 9 مئی کا کیس ہے وہ بالکل اوپن کیس ہے، جس میں کلپس موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست جو ہیں وہ جھوٹ بولنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، تواتر سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور اتنی ڈٹھائی سے سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ وہ کیوں ان چیزوں کو جھٹلاتے تھے کہ جی 9 مئی میں تو ہم ہیں نہیں، یہ انہوں نے خود کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو جہاں جہاں بھی احتجاج ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ عسکری اداروں سے ریلیٹڈ جگہوں پہ ہی ہوا، اور اس کی انتہا جا کے ہوئی کہ جو ہمارے شہداء کی یادگاریں تھیں ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ وہ سوچ ہے جو تھی، اور جس کے عزائم بہت زیادہ تھے، وہ تو پتہ نہیں آگے کی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 2000 اس سے 23 سے 29 سے پھر آگے جا کے کوئی 35-40 کی، اور پھر ان کے عزائم کیا تھے۔ یہ اس پہ ابھی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں بڑی خوفناک اس طرح کے انکشافات
ہو رہے ہیں کہ یہ کیا آگے چاہتے تھے کہ جہاں پہ عدلیہ بھی کسی کو کوئی ریلیف نہ دے، جہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک طاقتور پوزیشن ہوتی ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر گورنمنٹ تو تھی ہی اپنے اس پہ. تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کیوں کہتے رہے. میں 9 مئی کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ عموماً کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت ان کو بہت سارے بڑی معذرت کے ساتھ جو اس وقت وہاں بیٹھے تھے فیصلہ کرنے والے عدلیہ میں، وہ وہی تھے جو ان کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے. تو اسی وجہ، حالانکہ وہ کلپس ہیں، ہر چیز موجود ہے جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ وہ کیا اس کا رزلٹ نکل رہا تھا. تو اب وہ فیصلے بھی ہوں گے اور سب کو جو، لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس سوچ کو، ان ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے 9 مئی کی بھی، کہ جنہوں نے لوگوں کو اس طرف دھکیلا. کیونکہ موب مینٹلٹی آپ کے علم میں ہے، ہلہ شیری، اور اس میں بہت سارے معصوم بچے، خواتین، یہ وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس کے منصوبہ ساز ہیں، جو ان کو وہاں پہ بھیجتے ہیں، ان کو تو سخت سزائیں ملنی چاہیے. باقی سیریمونیل سزا ہو، جو بیچارے معصوم شہری ان کے اس میں آ گئے بہکاوے میں. 26ویں ترمیم کے بعد عرض کر دوں، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے چیئرمین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. 26ویں ترامیم جو ہوئیں اس میں سب کو آن بورڈ لانے کا. تو جو پہلے کا مسودہ تھا جس میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اس کو انہوں نے ختم کرایا اور اس طرح کی ترامیم پاس کرائیں جس پہ سب متفق تھے. آپ پلیز ذہن میں رکھیں، یاد کریں، وہ جو میڈیا کی کلپ ہیں وہ آپ کے پاس اب بھی موجود ہوں گے کہ جب 26ویں ترمیم پاس ہونے کو جا رہی تھی تو مولانا صاحب کے گھر کے باہر یہ پریس بریفنگ ہوئی، جس میں پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، جس میں پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کہا کہ اب ہمیں اس ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں، طریقہ کار پر اعتراض ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے. پھر آ گئی جی 27ویں ترمیم. وہ کریڈٹ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. 27ویں ترمیم میں جو عدالتیں بنی، پہلے عدالتوں میں مساوی نمائندگی صوبوں کو نہیں ہوتی تھی. اس ترمیم میں یہ مساوی سب کو وہاں پہ ایک جیسی نمائندگی ملی جس طرح سینٹ میں ہے. پہلے عدالتوں میں ایک ون سائیڈڈ فیصلوں کی توقع کی جاتی تھی، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نے دیکھا جس طرح کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور فیصلے جس طرح آئے ہیں، اور سب سے بڑے وکٹم پیپلز پارٹی ہے عدلیہ کے فیصلوں کی. ہمارے بانی کو جوڈیشل مرڈر ان کا کیا گیا جو بعد میں خود عدلیہ نے مانا. ہمارے اور بھی بی بی کی حکومتیں ہٹا دی جاتی تھیں، کبھی ان کو بحال نہیں کیا گیا. ہمارے ایک وزیر اعظم گیلانی صاحب کو بغیر کسی اس کے انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا گیا، حالانکہ اس وقت کے بھی پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل تھی اور اس کے خلاف قانونی طور پر کوئی لیٹر نہیں لکھا جا سکتا تھا، لیکن ایک جواز گھڑ کے ان کو گھر بھیجا گیا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب 12-14 سال جیلوں میں رہے، کوئی نہیں ملتا تھا ریلیف. اسی طرح اور بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ، اور جو اب 28ویں ترمیم کی بات جو کی جا رہی ہے، آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی اور NFC ایوارڈ کی بات کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے صوبوں کا، جی 12 صوبے ہیں، یہ ہیں. تو میں ایک چیز آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میری قیادت، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، کبھی بھی کسی ایسی ترمیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہ پاس ہونے دیں گے جو پاکستان کے خلاف ہو اور ہمارے صوبہ سندھ کے خلاف ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری آئے، NFC میں مزید بہتری آئے. یہ دیکھیں NFC کب ہوا ہے؟ 2010 میں. اس کے بعد جتنی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے NFC کا پراپر ایوارڈ پاس نہیں کیا. ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں، اور وہ 2010 پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد ابھی تک پراپر نہیں ہوا. 18ویں ترمیم پر بھی ابھی پراپر عمل ہی نہیں ہوا. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو سندھ کے لوگوں کے مفاد کے خلاف ہو. دیکھیں، پاکستان ہمیں سب سے زیادہ اہم ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں.
پاکستان کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر ڈیفنس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنا پیٹ کاٹ کر بھی وہ سپورٹ کر سکتے ہیں ملک کے لیے. لیکن این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم یا صوبوں کی بات پر، سندھ کی تقسیم کی بات پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اور یہ ایک سیدھا سادہ اسٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس میں شاہ صاحب ایک ایڈیشن یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی وہ بڑا چل رہا ہے کہ جی بلدیاتی نظام کو بااختیار کیا جائے، 140A کو عمل کیا جائے. تو اس وقت اگر پورے ملک میں کہیں بھی کوئی بلدیاتی نظام با اختیار ہے تو وہ صوبہ سندھ میں ہے. اب یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اصل ایشو کیا ہے، جب اس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، 140A کی بات کرتے ہیں، بلدیاتی اختیارات کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے. یہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے، ایک چیز کرنے کے لیے سیاسی طور پر یہ ایک بات بولتے ہیں. ہم ان کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتے کیونکہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے. یہاں پہ این ایف سی کے بعد پی ایف سی بنا ہوا ہے. پی ایف سی 2023 میں جولائی میں جب میں منسٹر تھا لوکل گورنمنٹ کا تو چیف منسٹر صاحب نے یہاں پہ پی ایف سی بنایا. اس کی میٹنگز بھی ہوئیں، اب بھی ہماری میٹنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے اور اس پر کافی حد تک عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو آپ نے بات کی، ہمارے دوست جا کے نیشنل اسمبلی میں بات کرتے ہیں، میں ایم کیو کی بات کرتا ہوں پاکستان کی، کہ جی بلدیاتی اس طرح کے نظام ہونا چاہیے اور آپ وہاں پہ اس میں ترامیم کریں جس کی وہ بات کریں. تو ظاہر ہے اگر وفاق میں کوئی ترمیم ہوگی تو چاروں صوبوں کے لیے ہوگی. تو ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ گورنمنٹ فیڈرل میں کن کی ہے؟ پی ایم ایل این کی. پنجاب میں گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے. جو ابھی پنجاب میں حالیہ انہوں نے بلدیاتی نظام پاس کیا ہے، اگر ہمارے دوست وہ چاہتے ہیں تو ہم سندھ میں بھی وہ لاگو کر دیتے ہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ با اختیار نظام جو ہے وہ سندھ میں ہے اور اس کو ہم مزید اختیارات دینے کی میں کل میٹنگ کر کے آیا ہوں، اور جس میں ہم نے پھر ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں کہ آپ اپنی تجاویز بھیجیں، ہم اس کو دوبارہ اور مزید بہتر، کیونکہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. دوسرا وہ جو سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہیں 140A کا جواز بنا کے، آپ صحافیوں میں کچھ نے LLB بھی کیا ہوا ہے، وہ آج دوسرا گوگل پہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں، آپ اس میں جا کے چیک کریں کہ وہ کیا ہے. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہر صوبہ اپنے طور پر یہ نظام بنائے گا. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ وفاق، وہ ٹائم تھا، وہ سب کو وہ ٹائم یاد آ رہا ہے جب نہ صوبائی اسمبلی تھیں نہ قومی اسمبلیاں تھیں. مشرف صاحب کے زمانے میں جب ڈائریکٹ وہاں سے وفاق سے ایک نظام بنا کے لاگو کیا گیا تھا، جس کو پھر انہی دنوں میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو خود مشرف صاحب نے کہا تھا کہ اب اس کی اتنی زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے اب جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اب ان کا اس میں عمل دخل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب جمہوری قوتوں کو سائڈ پہ رکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. اور دوسری بات، وہ کیا ایک مثال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوان، بھائی ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا بلدیاتی نظام کا، کوئی وہ ان پہ بین تھوڑی تھا، وہ خود جب اس میں ہے ہی نہیں تو وہ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں. اور جس وقت انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کیوں کیا تھا. تو یہ چیزیں صرف ایک، جیسے میں نے کہا، ایک پولیٹیکل سٹانس، ایک چیز، ایک وہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب حکومت 2011 صحافین جو بندوبست ما کرے سکتے بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں انڈیویڈولی یہاں پہ ہوتی ہیں. آپ کے سکھر میں آپ نے دیکھا کہ میرٹ پہ ہم نے یہاں پہ لیپ ٹاپ دیے تھے، آپ اس تقریب میں بھی تھے، آئی بی اے میں، دیگر جگہوں پہ، اور اس طرح ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہوتا رہتا ہے اور اچھی بات ہے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ اگر کوئی اچھی بات کر رہی ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں، لیکن آپ ہمیں صرف بات کیا ہوتا ہے جو تھوڑا سا چیزیں جو متنازع ہو جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کی جاتی. اور جب کہیں سے یہ بات آ جائے کہ جی پہلی دفعہ
پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو وہی کام ہم بہت عرصے سے کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں تھوڑا سا پاتا ہے، پھر جواب شروع ہو جاتے ہیں. ادروائز ہر کوئی اپنا کام کرے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں سر ایک بات آ رہی ہے بار بار جی کو ریلیف کیا دیکھیں، جو ویسے یہ بلیم بازی اچھی نہیں ہوتی کہ بلیم کر دیا جائے پرانی حکومتوں کو، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو طریقہ کار خان صاحب کی گورنمنٹ میں رکھا گیا اور جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے جو بیان دے دیے تھے کہ خودکشی کر لوں گا، کشکول نہیں اٹھاؤں گا، اور پھر جب بہت بری طرح پھنسے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، جس میں کٹے کٹیاں بکریاں پتہ نہیں کیا کیا اور بارشیں ڈالروں کی، وہ کہاں گئیں؟ پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے سخت شرائط اس دفعہ عائد کیں. پہلے بھی 22-23 پروگرام ہو چکے تھے پاکستان میں، اس طرح کی شرائط نہیں تھی. اور پھر جب دیکھا کہ ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوری طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرا رہنا نہیں رہ سکتا، تو انہوں نے بریچ کیا اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو، اور اس کی وجہ سے مزید شرائط آئیں اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. پلیز آپ سب لوگ ذہین بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، آپ کے علم میں ہیں یہ ساری چیزیں، کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. پوری دنیا میں تنہا ہو گئے تھے ہم، کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا جو پہلے، کیونکہ ان کی اس روش کی وجہ سے جو خان صاحب اور ان کے طرف سے جو سلسلہ آیا، ہمیں دنیا نے تنہا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد اس جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، انہوں نے بہت، پھر ان کو ظاہر ہے سخت فیصلے بھی کرنے پڑے، اور پھر انہوں نے جس طرف چلے ہیں تو آپ دیکھیں اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. وہ جو ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے دوبارہ سپورٹ کرنا شروع کیا ہے. یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو اس کا افیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. جب روزگار یہاں پہ بڑھ رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ عام لوگوں کو ہی ہوگا، اور بہتری ضرور آئے گی، اور اچھے کی امید رکھیں. دیکھیں، میں اس میں وفاقی حکومت اور خاص طور پر جو ریلوے کے منسٹر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ریلوے کے اس میں بڑی بہتری آئی ہے. انہوں نے لاہور کے بعد کراچی کا اسٹیشن بہت بہتر بنایا. ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے حامی بھری، اور اب 50% کی فنڈز وہ دے رہے ہیں، 50% سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے روڑی ایک جنکشن ہے اور اس کو اپ لفٹ کیا جائے گا. اور پھر ہو جمالو ٹرین بھی، جو ہمارے آپ نے دیکھیں پلوں پہ بڑا رش رہتا ہے، لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ بھی ہو رہی ہے. تو میں تو ان کو اپریشیٹ کروں گا، وہ کام ہو رہا ہے، ان کی طرف سے فل سپورٹ ہے، اور ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکلی طور پر ایشوز ضرور ہیں، وہ حل ہو جائیں گے. صاحب نے بیان دیا، بتایا گیا ہے کہ انہوں نے 1140 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور جو تو ہے سر آپ نے ایک بیان شاہ صاحب بھارت خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑی جمہوریت ہے، وہ سیکرٹریز کہہ رہا ہے. دیکھیں، بھارت کا اور خاص طور پر جو اس وقت کی وہاں پہ حکومت ہے، مودی حکومت، اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ اب سب کے سامنے آشکار ہو چکا ہے. جس طرح مسلم کچھ فسادات ہوئے، جس طرح میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انڈیا میں جا کے اس کو کہا کہ بچر آف گجرات، اور پھر کشمیر کا بھی انہوں نے وہاں پہ کیا. اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے چیئرمین کے تو سر کی قیمت بھی وہاں پہ لگا دی گئی تھی، لیکن یہ بی بی شہید کا لال ہی تھا جو وہاں پہ بھی گیا اور کھل کے ان کے خلاف بولا. اور پھر ان کے شروع سے ہی انڈیا اور خاص طور پر جو اس وقت کی حکومت ہے، پہلگام کا واقعہ ہو، دیگر اس طرح کے ایشوز ہوں، سب ایک جھوٹ بے بنیاد چیزوں پر بنا کے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں. لیکن ان کا اپنا وہاں کا جو پورا نظام ہے، وہاں پہ صرف وہی نہیں جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، بلکہ ان کے اپنے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے تنگ ہیں. صرف ان سے کون راضی ہے؟ جو انتہا پسند، جو ایگریسو ہے، وہ لوگ ان سے ضرور ہیں. ادروائز جو پرامن ہندو بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں،
اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ تو ایک چیف منسٹر، اور پھر بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ چیف منسٹر پھر اسی پارٹی کے جو وہاں پہ وفاقی وزراء ہیں وہ بھی تمسخر اڑا رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، وہ نکاح بھی تو اتارا ہے، اور وہ مطلب میں تو وہ بات بھی نہیں کر سکتا جس طرح کی وہ گھٹیا بات کر رہے ہیں. وہ کافی ڈرا دیا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے بیان دیا کہ چاہے لاڈلا ہو کوئی بھی ہو حساب دینا پڑے گا 12 لاکھ روپے کے حوالے سے. اب وہ چیئرمین خوفزدہ ہیں اور کئی بیانات دے رہے ہیں آن دی ریکارڈ کہ یہ ساری جو 12 لاکھ آتے ہیں وہ تو سیلری کی مد میں آتے ہیں، بیچارے حساب دے رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں اس میں آپ کو عرض کروں، سب جہاں بھی جتنی بھی یونین کونسلز یا یو سیز ہیں، یونین کمیٹیاں ہو گئیں، یونین کونسلز ہو گئیں، سب کی شکایت نہیں، لیکن اگر جہاں بھی کھلی کچہری میں جا رہے ہیں، جو بھی جا رہے ہیں، تو ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی یہ شکایت کرتی ہے، اور ان کے اپنے چیئرمین ہے تو وائس چیئرمین شکایت کر رہا ہے، کونسلر شکایت کر رہے ہیں، تو اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. یہ کئی یو سیز کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے، وہ ریکارڈ پہ ہے کیونکہ ہم نے رپورٹس منگائی ہیں کہ بھائی آپ دیں. کچھ یو سیز کے ساتھ واقعی ایشوز بھی ہیں کہ ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ تنخواہوں میں پورے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک پراپر میکینزم بنایا جا رہا ہے اور اس پر بہتری آئے گی. اور ڈرنے کی وہ ضرور ڈرے جس نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ اب جب اتنے بڑے لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، فیض حمید کو سزا ہوئی ہے، تو دوسرا بھی کوئی نہیں بچے گا. اچھا شاہ صاحب زراعت کے حوالے سے ٹی پی بڑی دعویٰ کر دیا زراعت کے حوالے سے جو کمن جو خبر ان کا علاوہ آبادگارن کے جو پیسہ نہ پیوان سندھ بینک مارفت انہوں کے سندھ بینک مارفت تحلیل جو نشانو بنائے پنے ڈھکا پہ کھادا وجہ ان کے کو پیسو ان کے عزت طریقے سے نتو ملے یہ بین الانکم سپورٹ پروگرام والی بھی صورت ہے سیم یہ کہ بہتری کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بات کروں، ہماری پارٹی، ہماری لیڈرشپ کے بہت بڑے پروگرام جو بھی ہوتے ہیں، جو بڑے فلیگ شپ پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہم جو قیادت ہے وہ سوچ کے عام لوگوں کی بات کرتی ہے. اب جیسے جن چیزوں کی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کیا گیا اور اپریسیشن ملی، اس سے بڑا بہتر کوئی پروگرام نہیں ہے. اب پھر وہ آ کے کہیں پہ کوئی بلیک شیپ، وہ جیسے کوئی بینک میں کوئی کہیں پہ کھڑا ہو گیا کہ جی وہ لائنیں بنانے میں کوئی مسئلہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر ایکشنز ہوئے ہیں، بہت ساروں پر ایکشن اس طرح کیے ہیں. اب یہ جو آپ نے ہاری کارڈ کی بات کی، یہ ہاری کارڈ کا اتنا بڑا پروگرام ہے، اور ہم خود ایگریکلچرسٹ ہیں بیسیکلی، تو جو عام غریب ہاری ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، چھوٹا زمیندار ہے، وہ بہت خوش ہے. آپ اس سے دیکھیں تو صحیح اس کو کتنی بڑی سپورٹ ملی ہے. ہم تو یہاں پہ ریٹ بڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی وجہ سے گندم کا ریٹ نہیں بڑھا سکے. سندھ گورنمنٹ نے تو بڑا ریزسٹ کیا، کیونکہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین صاحب کے احکامات ہیں. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا جا کے وہاں پہ اسلام آباد میں، لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی اور ہم جس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بہت سارے سخت ایکشن کرنے پڑے، تو یہ اس کا حل نکالا گیا کہ بھائی اس طرح عام جو کاشتکار ہے، جو چھوٹا زمیندار ہے، اس کو سپورٹ کی جائے. یہ جو ایک آپ جو کھاد پہ پیسے مل رہے ہیں، جو بیج پہ پیسے مل رہے ہیں، یہ بہت بڑی سپورٹ ہے، لوگ بہت خوش ہیں. لیکن اگر کہیں پہ بینک کے عملے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو کر رہا ہے، اس کی شکایت آئی ہیں. اسی لیے تو یہ کھلی کچہریاں رکھی گئی ہیں کہ ہر جگہ پہ لوگ جائیں، جو شکایت آئیں ان پر ایکشن لو. تو یہ شکایت آئی ہیں، تو اس پہ سندھ بینک والوں سے بھی بات کی گئی ہے. دوسرے دیکھیں اس کا کیا رکھا جائے کہ بھائی پراپر طریقے کا تو رکھا جاتا ہے نا. ایسے دیں پھر آپ کہیں گے جی یہ تو سارے جیالوں کو دے دیے گئے پیسے. ہم نے تو ایک ریکارڈ رکھا کہ بھائی جس کی اتنی چھوٹا کاشتکار ہوگا اس کو یہ ساری چیزیں دی جائیں، اور اس کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے. لیکن ہم نے بینکوں سے اور یہاں وہ جو دوسرے سلسلے ان کو کہا. میں آپ کو بسک کا بتاؤں، بسک میں میسج آتا ہے، لیکن ایشو کیا ہوتا ہے کہ سب اسی دنوں میں سب پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ سب کے پاس مختلف اوقات کا دنوں کے کیونکہ یہ شروع میں شکایت آئیں، پھر ادھی شازیہ مری بھی تھیں اس کی. اب وہ ہماری سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں پہ عمل کرایا ہے کہ یہ شکایتیں نہ آئیں. لیکن پھر وہ کہیں پہ شکایت آتی ہے تو مجھے تھوڑا سا ضرور آتا ہے کہ آپ جو پروگرام ہے اس کی کبھی بہتری کی بات بھی کی جائے.
لیکن جو بھی پیپلز پارٹی کے پروگرام ہیں وہ کچھ ایسے ایک دو کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دوسرا پروگرام بتاؤں. سولر پروجیکٹ جو تھا، سولر ہوم سسٹم چیئرمین صاحب نے کے حکم پر سب کو دیا جا رہا تھا بڑا. اب اس میں یہ ایک کچھ کمپنیز تھیں جن کا پروسیس چل رہا تھا 2018 19 20 سے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 3 کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا گیا. پھر یہ نئی گورنمنٹ آ گئی، پھر اس میں ایکسپیڈائٹ کیا گیا اس پروگرام کو اور وہ دینا شروع کر دیا. اب وہ کمپنی نے یہاں پہ تو سولر ہوم سسٹم کی جو آئیڈینٹیفیکیشن بھی تھی جن لوگوں کو دیے گئے، وہ بھی بسپ کا اسکور لیا گیا 20 سے 40 تک کا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک کی کنڈیشنز تھی کہ کسی کو بالکل فری نہ دیا جائے، اس کی کچھ نہ کچھ جب ہوگا عمل دخل تو وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر ان این جی اوز کے تھرو اس کو ڈسٹریبیوشن کی گئی. جو یہاں پہ جو بہت بڑا ایک پروگرام ہے پیپلز پارٹی کا 21 لاکھ گھروں کا، وہ جو بنا رہے ہیں ان کے تھرو یہ ڈسٹریبیوشن رکھی گئی کہ تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے. اب کسٹم کے عملے کے ساتھ مل کر اس کمپنی کے وہ جو لوگ تھے ڈسٹریبیوٹر یا جو بھی ہیں، انہوں نے کوئی ساز باز کی. اب اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو ہمارا پروگرام چیئرمین صاحب کا عام غریب لوگوں کی سپورٹ کے لیے اس کو کم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو بالکل جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی ملے گی، ان پر سخت ایکشن بھی ہوا ہے. ان کمپنیز کے لیے چائنیز ایمبیسی کو بھی لکھا ہے اور چائنیز گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے. صاحب تواز کڑکا جواب کرنے واسطے کہ کہ تو نہ جاجے کہ سرا پہ احتجاج لگا پہ شوگر ملن جے بارے احتجاج تو ہوئے بھی وہ نرخ ہے اس کا بھی آلموسٹ ہو چکا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو پچھلا سال بھی گزرا یا اس سے پہلے بھی جو قیمت مقرر کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جب وہ ضرورت اور کمپٹیشن بڑھا تو مارکیٹ اس سے بہت زیادہ تھی اور وہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا یہاں پہ. تو اس طرح کی ہوتی ہیں ایشوز ہیں. اصل میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی قیمتیں مقرر نہیں کی جاتی. اوپن مارکیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ سارا مارکیٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے کاشتکار کو پریشانی نہ ہو اور ایک قیمت مقرر کر دی جائے، کم از کم اس سے کم اس سے کوئی اس کی چیز نہ لے، اس سے زیادہ ملے. کبھی ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ریٹ ہیں، مثال کے طور پر اس کے شوگر کی ریٹ جو مقرر کیے گئے تھے، جب اس سے زیادہ قیمت پہ لیا جا رہا تھا کیا کسی کو منع کیا تھا؟ کسی پہ جا کے ڈنڈا اٹھایا کہ بھائی آپ نے شوگر مل کو بس اسی میں دینا ہے، آپ جو اوپر دے رہے ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے؟ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ قیمت ملے. اور جب گورنمنٹ بیچ میں نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے لیے ہم پر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. میں گندم کی بات کر رہا ہوں. جب گندم کی پروکیورمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے، ایک تو جتنی بھی گندم آتی ہے مارکیٹ میں اس کا کوئی 10% یا 15% کے لحاظ سے ہم لوگ لیتے ہیں اس کی پوری اس کی جو ہے. اور پھر اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دم سے کرایہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ نہیں اٹھائی جا رہی، کیونکہ ہم نے لینی 15% ہوتی ہے، 85% تو مارکیٹ میں جاتی ہے جو ہوتی ہے. لیکن اگر گورنمنٹ بیچ سے نکل جاتی ہے، جس طرح پچھلے سال آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم نے نہیں لی، تو آپ نے دیکھا کہ سارے زمینداروں کاشتکاروں کا کیا حال ہوا تھا، سب بھی پریشان تھے. گورنمنٹ آ کے کم از کم ایک ریٹ مقرر کر دیتی ہے. تو اب بھی اسی وجہ سے، اور پھر اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، تنقید کو ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. کچے کے ڈاکو ایک بار پھر روڈوں پہ آ کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا خاتمہ ہو سکے. جی بالکل ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہو رہا ہے. یہ آپس میں یہ ظاہر ہے سب کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر. اور آپ دیکھیں کہ کچے کی جو صورتحال، جو خوفناک صورتحال ایک بہت پہلے تھی، اس میں تو بہت بہتری آئی. اب بھی کچھ عرصہ پہلے جو تھی اس میں بھی بہت ابھی کمی آئی ہے. یہ بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا واقعہ ہے، لیکن اس طرح کے اب واقعات اکا دکا ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں. ابھی حالیہ شکارپور میں ہماری بہن بہادر بیٹی جو ہے ہماری وہاں پہ جو تھیں پارس، اور انہوں نے کس طرح بہادری سے مقابلہ کیا، وہ زخمی بھی ہوئیں، ان کے میاں بھی زخمی ہوئے، دیگر بھی ہمارے جوان پولیس کے زخمی ہوئے. لیکن
ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. اور اب بھی یہ کل جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں، کل بھی ایک وہاں پہ بڑا نامی گرامی ڈاکو مارا گیا ہے. اور میں اپنے جو یہاں کی ہمارے پولیس افسر ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بھی ہر مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، گھوٹکی میں ہو، کہیں اور ہو، شکارپور میں ہو، تو ساری پولیس ہماری ہے. اور ہمارے زیادہ سے زیادہ جوان جو ہیں وہ پولیس کے ہی شہداء کی جو اگر آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ شہید پولیس جو ہے پولیس کے جوان ہیں. پھر ہماری اس میں فوج بھی مدد کر رہی ہے، رینجرز بھی مدد کر رہی ہے، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی مدد کر رہی ہیں. تو یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہونے چاہیے. دہشت گردی اور سوال ہے کہ یہاں سکھر میں جو ہمارا پورے ملک کا اور خاص طور پر بڑے شہر جہاں پہ بہتر ہے انوائرمنٹ کہہ لیں یا چیزیں، وہاں کا ہے پاپولیشن کی گروتھ. ایک تو وہ پاپولیشن ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، دوسری ہے کہ جو علاقے ہیں نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہیں، بلکہ ہمارا بلوچستان کا ایریا ہے، ساؤتھ پنجاب سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی سکھر میں آ کے سیٹلڈ ہو رہی ہے. یہاں پہ الحمدللہ انفراسٹرکچر بہتر ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز بہتر ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز بہتر ہیں. تو پہلے جو اسکیمیں بنائی گئیں آپ کو یاد ہوگا، یہ شکایت کافی عرصے سے تھی، جب میں ناظم بھی تھا تب بھی ہم نے اسکیمیں بنائیں. پھر ایک جگہ پانی پہنچاتے تھے صاف فلٹر پانی، پھر دوسری آبادی تیار ہو جاتی تھی. اب بھی یہاں پہ اسکیمیں آئی ہیں، ہمارے میئر صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے پانی کی اسکیمیں یہاں پہ دی ہیں. فی الحال ایک بڑا پروگرام لایا جا رہا ہے پانی کے لیے، اور اب تو پانی کی اتھارٹی بھی علیحدہ سے یہاں پہ بنی ہے سکھر کارپوریشن میں، اور اس کے تحت ایک بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے جو ہمارے نارتھ میئر بھی کام کر رہے ہیں سر. میں اس پہ آ رہا ہوں. ابھی 2040 2050 کو ذہن میں رکھ کے آبادی کو اس پانی کی اسکیم کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتری، ابھی آپ نے پانی کی بات کی تو اس کے ساتھ ہی روڑی کا شہر بھی ہے، وہاں بھی یہ شکایت رہتی ہے. اور خاص طور پر جب ہم دریا کے کنارے جو ہیں وہاں پہ بھی یہ شکایت آئیں تو بڑی ایک شرمساری سی بھی ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. وہاں بھی فلٹر کی ایک بڑی اسکیم، ابھی اس کا ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے اور ایک پورے حصے کو بھی فلٹر پانی جو ہے وہ شروع ہوگا. اسی طرح دوسرا فیز بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور پانی کا ایشو پورے سندھ میں ہے. کراچی کا بڑا لایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کراچی دنیا کے ان واحد شہروں میں سے کچھ شہروں میں سے یا واحد شہر ہے یا تھوڑے سے شہروں میں ہوگا جس کی پانی کی سورس 100-150 کلومیٹر سے وہاں پہ پانی لایا جاتا ہے. پھر پورے سندھ میں جو ہمارا سب سوائل ہے، انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. 20% تھا، اب وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے. اور جو ہماری اسکیمیں پانی کی تھیں وہ بھی پینے کے قابل نہیں رہیں. تو گورنمنٹ نے خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں سب کو کہ خاص طور پر جو اسکیمیں دی جائیں ان میں 50% سے زیادہ جو ہیں وہ واش کے پروگرام ہوں، مطلب پانی پینے کے، ڈرینیج سویج کے اور اس طرح کے ہوں، تاکہ پورے سندھ میں بہتری جو ہو وہ آئے. اور آپ کے چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے، وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑے پروجیکٹ یہاں پہ کیے ہیں. اور آپ نے ابھی کچے کی بات کی، میرے ایک دوست نے، میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا، سکھر کا بھی ایک بہت بڑا کچا ہے، کچے کا ایریا. آپ سب اس کچے کو وزٹ کریں. بلکہ میں چیئرمین صاحب سے کہوں گا، کمیل حیدر شاہ صاحب سے، کہ آپ کا وہاں پہ وزٹ رکھے. اور میں خود بھی کوشش کروں گا کیونکہ میرا حلقہ بھی ہے. سکھر کا جتنا کچے کا ایریا ہے وہ سارا میرا حلقے میں آتا ہے. میرا حلقہ آپ سب کے علم میں ہے کہ روڑی شہر بھی اس میں ہے، سکھر شہر کا بھی 40-45% جو ہے اس میں، یہ بھی میرا حلقہ ہے جہاں پریس کلب ہے. گھنٹہ گھر تک میرا حلقہ ہے، پرانا سکھر. پھر اس کے بعد شکارپور سے لے کے گھوٹکی تک اس روڈ کے اندر جتنا کچا ہے وہ بھی سارا میرے حلقے میں آتا ہے. اور پھر آپ کے باگڑ جی، تماچاڑی اور دوسرے سانگی کا ایریا، تو یہ پورا ایریا ہے. اور وہاں پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ کچے میں جس طرح انفراسٹرکچر بہتر ہے، جس طرح آپ آرام سے آ جا سکتے ہیں، روڈ وہاں پہ اندر بھی تو بہت بڑی بڑی پانی کی وہ آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں، مختلف نام اس کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے پل بنائے گئے ہیں، اسکول ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، دیگر انفراسٹرکچر کو وہاں پہ بہتر کیا گیا ہے. تو آپ ضرور آئیں. اور یہ وہ کچا ہے جہاں پہ جب آپریشن ہوتا تھا ڈاکوؤں کے خلاف تو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے فوج کے جوان بھی یہاں پہ شہید ہوئے، غر فورس کے کافی لوگ یہاں پہ شہید ہوئے، دیگر رینجرز کے اور پولیس کے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے. یہ وہ کچا ہے. لیکن اب وہاں پہ ایزی ایکسیس ہے. آپ یہاں سے نکلیں، وہ جو اصل کیوں کچے کا ایریا یا جہاں پہ یہ وہاں پہ کیوں نیکسس بنتا ہے ڈاکوؤں کا، کہ وہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پولیس کو، رینجرز کو، فوج کو یا جو بھی ادارے وہاں پہ ایکشن کرتے ہیں ان کو ایکسیس نہیں ہوتا، اس کا وہ فائدہ لیتے ہیں. تو ہم نے یہ ایکسیس بنائے. اسی طرح سندھ گورنمنٹ پورے اس میں ایکسیس اس طرح کے بنا رہی ہے. بلکہ یہ جو کشمور گھوٹکی کندکوٹ برج ہے، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اس طرح کے اس میں بڑا کام آئے گا اور آئندہ امن کے لیے. اور اس طرح دیگر کچوں میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن سکھر کے کچے کی آپ کو اسپیشل دعوت ہے. آپ خود بھی آئیں اور بلکہ دوسرے جو لوگ آتے ہیں صوبوں سے، آپ ان کو ضرور بلائیں. ان کو بھی شاہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اور باقی پوری کوشش کی جائے گی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ کونسل کے اس کام کو، اور اس میں بڑی اپریسیشن بھی ملی. اور ظاہر ہے جب اپریسیشن ملتی ہے تو مزید دل کرتا ہے کہ بہتر کام کریں. تو اس دفعہ ان کو مزید اور اچھا یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو ماحول جو اس وقت ہے اس میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم اپنے لوگوں کو، عوام کو جو میسر ہوتی ہیں، فیملیز وہاں پہ آ کے انجوائے کرتی ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں. تو یہ اس کی سب سے بڑی خوشی ہمیں ہی ہوتی ہے کہ یہ ایک کام ہوا ہے. تو میری کوشش ہوگی، میں ریکویسٹ ضرور آپ کی پہنچاؤں گا چیئرمین صاحب تک بھی اور آنریبل سی ایم صاحب تک بھی. آنا نہ آنا ان کے بس میں. آخری سوال میڈم. سر دو باتیں آپ سے. جی بالکل. دیکھیں صحافی ہمارے بھائی اور ہم خود اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ تو ایک آپ کی برادری ہے، لیکن اتنا ہی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی یہ آپ نے بتایا ہمارے صحافی بھائی شہید ہوئے، ہم نے ان کے ساتھ اسی طرح جس طرح ان کی فیملی یہاں اسی طرح سندھ گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ساتھ رہی. اور بہت سارے دیکھیں لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور ان کو انکاؤنٹر میں مارے بھی گئے ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے. اور آپ صحافی لاوارث نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ بالکل ہماری بہن ہیں، آپ اسی طرح سارے بھائی ہیں، ہمارے بچوں کی طرح ہیں. اور چیئرمین صاحب بھی دیکھیں خود آتے ہیں ہر جگہ پہ، اور ان کے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ صحافیوں کو مکمل طور پر تحفظ بھی دیا جائے اور ان کا مکمل جو ہے وہ خیال بھی کیا جائے. کسانوں کی بات کی، دیکھیں کسان پاکستان، زراعت جو ہے وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ انحصار ہمارا زراعت پر ہی ہے. اور کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن سب سے زیادہ زراعت کو اگر سپورٹ کیا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی گندم کا بحران تھا. میں جب ناظم بھی تھا مشرف صاحب کے ٹائم میں بھی، تو مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ اسٹال لگائے جاتے تھے. اور ہمارے مرحوم اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، داؤد اقبال بھائی جو ہیں، اقبال پاک والا صاحب، وہ بھی اسٹالوں پہ ہوتے تھے. وہ یہ باہر سے امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے گندم کی قیمت کو بڑھایا اور ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل بھی ہوئے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سپورٹ کر رہی ہے. اب بھی جو ہمارا ہاری کارڈ ہے وہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے، چھوٹے کاشتکار، چھوٹے زمینداروں کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہے. اور میں اپنے کسان بھائیوں سے، کاشتکاروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا رول ادا کرتے رہیں. یہ تھوڑی بہت ایشوز ضرور آتے ہیں، کبھی ایک فصل کی قیمت کم، کبھی زیادہ، کبھی کوئی اور، لیکن آپ نے پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے
اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت بہتری آئے گی اور آپ کی محنت کا جو آپ صلہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گی. بہت شاہ شکریہ. صاحب ایک بہت آخری شکریہ. سوال ایک کرنا چاہوں گا، کراچی پریس کلب کو دوبارہ سے دیں گے آپ؟ میں بالکل دیکھیں ہمارے یہاں بہت کام بھی ہوئے ہیں اور میں اس میں سائیں خورشید احمد شاہ صاحب کے کردار کو بھی اپریشیٹ کروں گا. اسی طرح ہمارے دیگر شیخ صاحبان یا سب لوگ ہم مل کے ہی کام کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے سب لوگ. اور جو آپ نے کالونی کی بات کی اس پر بالکل عمل ہوگا. تھوڑی پرسویشن رکھیں. کراچی کا ایشو کیا ہے کہ کراچی پریس کلب کے دوست پرسو کرتے رہتے ہیں لیکن اب بھی ان کے مسائل حل طلب ہیں. وہ اب بھی میں جا کے کر کے آیا ہوں تھوڑے عرصہ پہلے ہی جو ہے. تو آپ کا سکھر اسی طرح دیگر بھی ہمارے صحافی بھائی جہاں جہاں ہیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کی پرائورٹی ہے اور ظاہر ہے سکھر میری پرائورٹی ہے.